प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। सिद्रा ये सवाल पूछती है रावलपिंडी से कि खुदा का इंसानी शक्ल में महदूद होना खुदा की बेइज्जती है और ये तसव्वुर बातिल और महाल है। मेरे मोहतरम, आपके सवाल या एतराज के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि खुदा का इंसानी शक्ल में महदूद होना खुदा की बेइज्जती है। दूसरा हिस्सा यह है कि यह तसव्वुर बातिल है, और तीसरा यह है कि यह तसव्वुर महाल है। पहले हिस्से में आपने खुदा का इंसानी शक्ल में महदूद होना इसका जिक्र किया है और इसे खुदा की बेइज्जती ठहराया है। आपने खुदा का इंसानी शक्ल में महदूद होना की पाबंदी क्यों लगाई है, ये हमारी समझ से बालातर है। अगर आप ये कहते कि इंसान का किसी भी शक्ल में महदूद होना गलत है तो हम आपकी बात मान लेते। खुदा का इंसानी शक्ल में महदूद होना ये जो है ये सही नहीं है या खुदा की बेइज्जती है। अगर खुदा हैवानी शक्ल में आ जाए तो क्या आपको काबिल कबूल होगा? फिर भी तो नहीं होगा। खुदा किसी भी शक्ल में आ जाए काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि खुदा आना चाहे तो किस शक्ल में आए? फरिश्तों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिब्रील बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और एक बशर की सूरत में आया। वो फरिश्ता जो नूरानी मखलूक है, जब उसे किसी इंसान के साथ गुफ्तगू करना थी तो उसे इंसान की शक्ल में आना पड़ा, क्योंकि मजबूरी ये है कि गुफ्तगू बराबर की होती है। आप किसी जानवर से गुफ्तगू नहीं कर सकते, या आप जानवर बन जाएं या इंसान को जानवर बना लें, उसके अलावा कोई तीसरा रास्ता आपके पास है नहीं। तो लिहाजा उस फरिश्ते को जब आना पड़ा तो इंसानी शक्ल में आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और आपने उनकी ज़ियाफत की, नहीं खाया ये अलग बात है, लेकिन आए वो इंसानी शक्ल में। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर इस दुनिया पे फरिश्ते बसते होते तो फिर तो फरिश्ते आते अपनी शक्ल में, लेकिन इंसान बसते हैं तो अगर फरिश्ते आएंगे तो इंसानी शक्ल ही में आएंगे। तो लिहाजा अगर खुदा अपनी ज़ात का इजहार करना चाहे तो उसके पास इंसानी शक्ल के अलावा और कौन सी शक्ल है? आप कहते हैं ये बेइज्जती है, ये खुदा की तौहीन है। अजीब बात है, एक तरफ हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उसका इंसानी शक्ल में आना खुदा की बेइज्जती है। भाई नऊज़ बिल्लाह, किसी ने खुदा को किसी जानवर से तशबीह तो नहीं दे दी जिसमें उसकी बेइज्जती हो गई। अशरफुल मखलूकात से तशबीह दी तो अच्छी से अच्छी चीज से तशबीह दी। हम भी अच्छी से अच्छी तशबीह देते हैं। हम कहते हैं ये उसके अस्माए हुस्ना है, अच्छे से अच्छे नाम हैं। हम उसकी अच्छी मिसालें पेश करते हैं कि उसकी मिसाल नूर की सी है, वो चांद है, वो सूरज है। इस किस्म की अच्छी मिसालें देते हैं, बुरी मिसालें नहीं देते। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, अगर उससे कोई मिसाल दे दे तो इसमें तौहीन कहाँ से हो जाती है? फिर आपने फरमाया कि ये बातिल है। क्यों भाई ये बातिल क्यों है? ये किसने फैसला किया? ये हक और बातिल होने का फैसला खुद खुदा की जात कर सकती है। अगर खुदा खुद उस शक्ल में आना चाहे तो ये बातिल कहाँ से हो गया? हम तो उसके लिए कोई चीज बातिल ठहरा नहीं सकते जब तक कि वो खुद ना कहे कि मैं ये काम नहीं करता। फिर आपने कहा महाल है। सुभान अल्लाह। अब ये वो बात है जहाँ पे फिर तजाद आता है। एक तरफ से हम ये कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और दूसरी तरफ से कहते हैं ये भी उसके लिए मुमकिन नहीं, ये भी मुहाल है, ये भी मुहाल है, ये भी मुहाल है। भाई अजीब है। तो हर चीज पे कादिर कहाँ से हुआ? हमने उसे महदूद तो कर दिया। अगर हर चीज पे कादिर होता तो आ जाता। इंसानी शक्ल में आने पे उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। आप कह रहे हैं ये इम्कान भी नहीं है,
تو آئیے سب سے پہلے فتویٰ لگائیے علامہ اقبال پہ، جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اگر یہ ممکن نہیں تھا، محال تھا، تو پھر اس کفر کا ارتکاب علامہ صاحب نے کیا ہے۔ کوئی لگتا ہے فتویٰ ان پہ کسی مذہب کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمیں کیوں خارج کرنے کو تیار ہیں آپ؟ وہ اس امکان کو سمجھتے تھے، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تڑپ رہا ہوں کہ بس آ جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جبین نیاز جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، اس میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں۔ اور اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور ذات کو جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہزاروں سجدے کرنے پہ تیار تھے تو وہ اسے ہزاروں مرتبہ خدا بھی سمجھتے ہوں گے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ ناممکن ہے، یہ باطل ہے، یہ محال ہے، یہ توہین ہے، ہم اور آپ کون فیصلہ کرنے والے ہیں؟ ممکن ہے کہ ایک شخص جو خدا کی ذات کو صرف محبت اور پیار ہی سمجھتا ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھتا ہو، اسے نزدیک خدا کی یہ بڑی توہین ہوتی ہو کہ جب آپ اسے کہیں کہ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ کہے کہ بھائی آپ نے اس کی توہین کر دی۔ آپ جب یہ کہیں کہ صاحب وہی بیمار کرتا ہے اور وہی مجھے شفا دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک اسے بیمار کرنا بڑی بے توہین ہو کہ خدا تو بیمار نہیں کرتا۔ تو انسان کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ کون سی بات خدا کے لیے جائز ہے اور کون سی بات خدا کے لیے ناجائز ہے، جب تک کہ خود خدا یہ فیصلہ نہ کرے۔ اور اگر خدا وہ کام کر گزرتا ہے تو ظاہر ہے کہ نہ یہ باطل تھا، نہ یہ محال تھا، نہ یہ اس کی بے عزتی تھی، اس نے کر دیا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں مانتے، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، بالکل، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں ممکن نہیں ہیں، اس کے باوجود خدا کرتا ہے۔ ماننے کو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن کریں کیا؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ نیست سے صرف نیست ہوتا ہے، ہست سے ہست ہوتا ہے۔ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو اس سے دوسری چیز وجود میں آتی ہے، اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن خدا کی ذات نیست سے ہست کر دیتی ہے، جو کہ منطقی طور پر ناممکن ہے، باطل ہے، اس کے باوجود خدا کرتا ہے۔ بھائی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، نہیں تھا مادہ پہلے سے موجود تھا، اگر موجود تھا تو پھر خدا کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پہلے سے موجود تھا، خدا کے بغیر بھی، خدا سے پہلے موجود تھا یا خدا کے ساتھ؟ اگر خدا سے پہلے موجود تھا تو پھر مادہ کو خدا مانا جائے، خدا کے ساتھ تھا تو شرک لازم آتا ہے۔ اس لیے ہم نیست سے ہست کرتے ہیں، لیکن نیست سے نیست ہی نکلتا ہے، ہست نہیں نکلتا ہے۔ منطقی طور پر ناممکن، باطل، محال، لیکن ہو رہا ہے، ہم سب مان رہے ہیں۔ یہیں پہ آ کے کیوں ہماری ہم یہیں پہ کیوں صرف مسیح کے بارے میں جب بات آتی ہے تو وہیں پہ ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں محال اور باطل اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ یاد آنے لگتا ہے، لیکن اور ویسے ہم سب کچھ مانتے رہتے ہیں۔ اس وقت نہ باطل ہوتا ہے نہ محال ہوتا ہے، اس وقت یہی ہوتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کرنے دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ محدود ہو گیا، پھر وہ مجبور ہو گیا، اور اگر مجبور ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ خدا نہیں رہتا۔ اگر وہ خدا ہے تو کر گزرے گا، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، بشرطے کہ کوئی اخلاقی جرم نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، نقص نہ ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھوٹ کوئی مثبت بات نہیں ہے، منفی بات ہے۔ خدا زنا نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے حقوق پہ وہ ڈاکے ڈالتا نہیں ہے، لیکن اگر خدا انسانی شکل میں آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی منطقی مجبوری موجود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس لیے پہلے کوئی منطقی اور اخلاقی مجبوری لائیے، پھر اس کے بعد سوال کیجئے، پھر دیکھیے کہ ہم اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دے پائیں، ہم قادر مطلق نہیں ہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنا جواب دیتے ہیں، جتنی ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو جواب دینے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے اگر آپ اسی طرح سے آپ نے یہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھا تو آپ پھر ایک دن حقیقت کو پا لیں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہو ہی جائے گا کہ خدا کیسے لامحدود ہوتے ہوئے بھی محدود ہو سکتا ہے اور کیسے محدود ہوتے ہوئے لامحدود رہ سکتا ہے۔ آپ صرف اسی کائنات پہ غور کر لیجئے کہ یہ کائنات لامحدود ہے، انفینٹ ہے سائنس کی زبان میں،
اور اس کا ترجمہ لامحدود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لامحدود پھیل رہا ہے تو کاہے میں پھیل رہا ہے؟ اس حصے میں جو کائنات ہے یا اس حصے میں جو کائنات نہیں ہے؟ یہ سائنس کو بھی مسائل درپیش ہیں، مذہب کو بھی درپیش ہیں۔ آپ بھی مل کے غور کیجئے، ہم بھی مل کے غور کرتے ہیں، شاید ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔